کہ عشق عمرانی میں گرفتار خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کا جھنڈا ہٹایا۔ اگر ان کا ریڈ لائن عمران خان ہے تو ہمارا ریڈ لائن پاکستان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، صوبائی رہنما، مرکزی رہنما اتنے آندھے گنگے بہرے ہو چکے کہ عشق عمرانی کی وجہ سے نہ سچ سن سکتے ہیں، نہ سچ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سچ سننا برداشت کر سکتے ہیں۔ نشان عبرت ان کا ترجمان بیرسٹر سیف صاحب وہ اڈیالہ جا کے عمران خان سے ملاقات بھی کر جاتا ہے، مگر عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی وزیر اعلیٰ پختونخوا ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے ملے۔ آج وزیر اعظم نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا، اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی، مگر طفل عمرانی نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کیا۔ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہو، آپ عمران خان یا یوتیوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہو، اور یہ اجلاس جو بلایا تھا، اس اجلاس کا ایجنڈا جو ملک میں آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، دوسرے سیلاب، اور تیسرا ملک کی صورتحال اور افغانستان کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں تھا۔ آپ یوتیوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑھ کے مارنے سے جنگ نہیں روک سکتی، یہی وہ پلیٹ فارم تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں آپ آپریشن کریں، یا وہاں پہ آپ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ لڑائی لڑے۔ جس طرح اس کا انتخاب قائدی تحریک انصاف عمران خان نے کیا تھا، تو اس سے پہلے جو وزراء اعلیٰ گزرے ہیں، پرویز خٹک، محمود خان اور گنڈاپور، ان کا انتخاب بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اگر ان کے وہ انتخاب غلط ہے تو ان کا یہ انتخاب بھی غلط ہے، مگر خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ عقل اور سمجھ بوجھ کب آئے گا کہ اصل برائی اور غلطی عمران خان ہے۔ آپ لوگ اپنے ایموشنل کو قابو کریں اور عشق عمرانی سے باہر نکلے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزی، خدای خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویلا کے ساتھ پختون قوم کے بیداری اور خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ عشق عمرانی میں گرفتار خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھاتے ہی جو ہی اپنے آفس میں بیٹھ گیا، آپ لوگوں نے دیکھا کہ آفس میں انہوں نے اپنے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا و خیبر پختونخوا کا جھنڈا لگایا تھا، اور اگر پیچھے دیکھ لے تو وہاں پہ عمران خان کی تصویر لگائی تھی، اور عشق عمرانی میں گرفتار طفل عمرانی نے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کا جھنڈا ہٹایا۔ اس لیے تو میں بار بار آپ لوگوں کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ دوستو، اگر ان کا ریڈ لائن عمران خان ہے تو ہمارا ریڈ لائن پاکستان ہے۔ عشق عمرانی میں اتنے آندھے بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں کہ سچ نہ بول سکتے ہیں، نہ سچ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سچ سننا برداشت کر سکتے ہیں۔ دوستو، عشق عمرانی میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، صوبائی رہنما، مرکزی رہنما اتنے آندھے گنگے بہرے ہو چکے کہ عشق عمرانی کی وجہ سے نہ سچ سن سکتے ہیں، نہ سچ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سچ سننا برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر یہی پاکستان ہے تو پختونخوا بھی ہے، پنجاب بھی ہے، سندھ بھی، بلوچستان بھی ہے۔ اگر یہی پاکستان ہے تو
خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، گورنر بھی ہوگا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، گورنر بھی ہوگا، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، گورنر بھی ہوگا، اور اسی طرح سندھ کا بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر ہوگا۔ اگر یہ پاکستان نہیں ہوگا تو پھر یہ طفل عمرانی کس طرح وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا؟ میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان میں جتنے بھی دوسری سیاسی پولیٹیکل رہنما ہیں، میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ہائی کورٹس میں رٹ دائر کریں کہ یہ عشق عمرانی میں گرفتار طفل عمرانی وزیر اعلیٰ دوسرے دن اڈیالہ کا جیل کا چکر لگاتا ہے، اور اڈیالہ جب جاتا ہے تو شان و شوکت کے ساتھ خیبر پختونخوا کے خزانے کے پیسوں کو اڑاتے ہیں۔ جب ہی وہاں پہ موومنٹ کرتا ہے تو ان کے ساتھ جو پروٹوکول ہوتا ہے ان پہ خیبر پختونخوا یعنی سارے پختونوں کے ٹیکس سے اکٹھے ہوئے پیسے لگ رہے ہیں۔ اگر یہ اتنا عشق عمرانی میں مبتلا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کی کسی پروٹوکول کو، کسی گاڑی کو استعمال نہیں کروں گا۔ میں اپنے ذاتی میں جس طرح مڈل کلاس کا ایک آدمی خیبر پختونخوا سے یعنی پشاور سے اڈیالہ جیل کا سفر کرتا ہے تو یہ اسی طرح مڈل کلاس کے بندے کی طرح سفر کر لیتا، تو ہم پھر کہہ دیتے کہ واقعی خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ آیا ہے، ایسا وزیر اعلیٰ آیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اور جب اپنے قائد سے ملنے جاتا ہے تو خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف نشان عبرت ان کا ترجمان بیرسٹر سیف صاحب، وہ اڈیالہ جا کے عمران خان سے ملاقات بھی کر جاتا ہے، مگر یہ عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی وزیر اعلیٰ پختونخوا ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے ملے، اور پھر عمران خان سے نہ ملنے کا شکوہ شہباز شریف صاحب سے بھی کیا کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرا عمران خان سے ملاقات کرائیں، تو آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چلا کہ آپ تو نام کے وزیر اعلیٰ ہے، مگر جب وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا، اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی، مگر طفل عمرانی نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کیا، اور باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ اسلام آباد میں موجود تھا۔ اسلام آباد جب گیا بھی تھا تو خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کیا تھا۔ آپ جب وزیر اعلیٰ بنے تو آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہو، آپ عمران خان یا یوتیوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہو۔ اور یہ اجلاس جو بلایا تھا، اس اجلاس کا ایجنڈا جو ملک میں آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، دوسرے سیلاب، اور تیسرا ملک کی صورتحال اور افغانستان کے ساتھ جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں تھا۔ اگر یہ وہاں نہیں گیا تو انہوں نے اپنی صوبے کی ترجمانی نہیں کی، جو ہمارے صوبے کے وسائل ہے، کیونکہ جنگ ہمارے صوبے میں ہے تو یہ وہاں پہ ڈیمانڈ کر سکتا کہ ہمارا قائد عمران خان کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، آپ یہ جنگ رکوائے۔ آپ یوتیوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑھ کے مارنے سے جنگ نہیں روک سکتی۔ یہی وہ پلیٹ فارم تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے وزیر اعظم سے ڈیمانڈ کرتے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں آپ آپریشن کریں، یا وہاں پہ آپ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ لڑائی لڑے، تو وہاں پہ آپ آواز بلند کر سکتے تھے، وہاں ان کو رکوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا وہاں جانے سے نہ جنگ رکوا سکتی ہے اور نہ میں جو بڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے سامنے لگاتا ہوں اور وہ پسند کرتے ہیں، ان کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے جو فلڈ افیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہے، اسپیشلی بنیر کے لیے ریلیف مانگتے، آپ اپنا پراپر حصہ مانگ لیتے، اور تیسری جو آپریشن جاری ہے اس کے لیے بھی آواز بلند کر لیتے۔ مگر خیبر پختونخوا کے غیور عواموں، یہ طفل عمرانی وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو پختونخوا کے حق نہیں چاہیے، پختونخوا کے حقوق نہیں چاہیے، پختونخوا کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے یہ خوش نہیں ہوں گے، وہاں پہ جو جاری آپریشن رکوانے کے لیے آواز بلند کرنے سے یہ خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے بڑھ کے مارے، ان کو ایموشنل کرائے اور اپنی محبت میں
مبتلا کر کے ایک مرتبہ پھر ان کو دھوکہ دے کے ہی اپنی وزیر اعلیٰ شپ گزار لیں گے اور چوتھی مرتبہ ہم کو مینڈیٹ دے کے ایک اور وزیر اعلیٰ آ جائے گا. جس طرح اس کا انتخاب قائدی تحریک انصاف عمران خان نے کیا تھا، تو اس سے پہلے جو وزراء اعلیٰ گزرے ہیں پرویز خٹک، محمود خان اور گنڈاپور، ان کا انتخاب بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا. اگر ان کے وہ انتخاب غلط ہے تو ان کا یہ انتخاب بھی غلط ہے. مگر خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ عقل اور سمجھ بوجھ کب آئے گا کہ اصل برائی اور غلطی عمران خان ہے. آپ لوگ اپنے ایموشنل کو قابو کرے اور عشق عمرانی سے باہر نکلے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے بارے میں، ان کی وسائل کے بارے میں اور ان کے خیرخواہ کے بارے میں سوچے اور ان کے خیرخواہ کو یہاں منتخب کرائے. جس طرح پاکستان پیپل پارٹی نے تسلسل کے ساتھ سندھ میں وزیر اعلیٰ رکھا کیونکہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے. سندھ کے عوام کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ایموشنل نہیں ہے، وہاں پہ پختون کم ہے. اگر پختونوں کی طرح وہ بھی ایموشنل ہوتے وہ بھی عمران خان اور ان کے رہنماؤں کی بڑکوں میں آ جاتے اور وہاں پہ ان لوگوں کو اقتدار دے دیتے. مگر سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے لوگ پختونوں کی طرح ایموشنل نہیں ہے. پختونوں کو ہمیشہ ایموشنل کروا کے کبھی جہاد کے نام پہ، کبھی نئے پاکستان کے نام پہ، کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی 90 دن کی تبدیلی پہ کروا کے ان کو اپنی طرف راغب کرا دیتے ہیں. پختونخوا کے صوبے کے بارڈر میں پچھلے 40 سال سے جنگ جاری ہے. پختونوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ جنگ کیوں جاری ہے، ان جنگ کے فوائد کس کو حاصل ہو رہے اور ان جنگ کے نقصانات کون برداشت کر رہے ہیں. اس 40 سالہ جنگ کی نقصانات خیبر پختونخوا اور ان کے عوام اٹھا رہے ہیں اور ان کا زیادہ تر فائدہ وفاق اور پنجاب کو جا رہا ہے. مگر خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم ہمیشہ ایموشنل ہو کے لوگ کہیں گے کہ یہ بہادر قوم ہے تو یہ بہادری دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بھی مروائیں گے اور کبھی امریکہ اور کبھی رشیا کے خلاف اور کبھی امریکہ کے خلاف اور کبھی امریکہ کے کہنے پہ لڑیں گے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویلاگ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور ان کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پختونخوا کی عوام کو بھی سمجھ بوجھ آ جائے اور میری طرح آواز بلند کرے اور پختون قوم کی حقوق اور پختونخوا کی بھلائی کے لیے میری طرح لوگوں کو راغب کرے. آپ سے اجازت چاہتے. والسلام، دختے پامان، پاللہ مسپارہ.